میں اللہ نے امام حسین کا ذکر کیا ہے۔ اس نام پہ کوئی دوست خاموش نہ رہے۔ ان آیات میں اللہ نے مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کا ذکر کیا ہے۔ ممبر سجا، سرکار ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمان لگے میرے صحابہ، مثل اہل بیتی، میری اولاد کی مثال اس طرح ہے۔ اس حدیث کو المستدرک میں امام حاکم بیان کرتے ہیں، اور صاحب طبرانی بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، معجم الاوسط میں، معجم الصغیر میں، معجم الکبیر میں، دیلمی نے مسند میں اس حدیث کو نقل کیا۔ محدثین کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی، میری اولاد کی مثال اس طرح ہے، مثل سفینۃ نوح، جیسے کہ نوح کی کشتی ہے۔ اللہ آپ کو سب کو صحت و سلامتیاں عطا فرمائے۔ آپ نے نبی پاک کے فرمان پہ سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ ان الفاظ کو پڑھوں جن الفاظ میں سرکار مدینہ فرما رہے ہیں مثل اہل بیتی، معنی کیا ہے؟ میری اولاد کی مثال اس طرح ہے، یعنی مولا علی کی مثال اس طرح ہے، یعنی مولا امام حسن کی مثال اس طرح ہے، امام حسین کی مثال، ماشاءاللہ بولیں، امام حسین کی مثال، توجہ کی حضور کے غلاموں نے تو نبوت کی زبان سے نکلا مثل سفینۃ نوح، جیسے کہ نوح کی کشتی ہے، جیسے کشتی نوح ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا آئیں اب دیکھتے ہیں قرآن حکیم 950 سال تبلیغ کے گزر جانے کے بعد حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قال رب انصرنی بما کذبونی، اے اللہ میری مدد کر، یہ لوگ مجھے آج بھی جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب جناب نوح کی تکذیب کی، دیکھیں بیٹا جاگ کے بیٹھے نا، آپ تو آتے ہی سو گئے ہیں یار، پھر سے میں ایک آیت پڑھتا ہوں۔ حضرت نوح اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، قال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح کہنے لگے یا اللہ آدم کی ساری نسل مار دے، ساری نسل مار دے، روئے زمین پر ایک بھی کافر زندہ نہ چھوڑنا۔ اور پھر کہنے لگے انکا ان تذرہم، اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ چھوڑا، ولا یلید الا فاجرا کفارا، تو یہ تو آنے والی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیں گے، آنے والی نسلوں کے ایمان کو خطرہ ہے، اس لیے تو سارے بندے مار دے۔ دیکھیں میں پھر ایک مقام قرآن سے پڑھتا ہوں، جناب نوح اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تھک گیا ہوں میری مدد کر۔ جب یہ الفاظ حضرت نوح کی زبان سے بار بار نکلے تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرا نبی گھبرانا، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی نوح نبی کی طرف، اَنِّشْنَ الْفُلْكَ، اے نوح کشتی بنا۔ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، آپ نے کمال سنا ہے۔ میں پھر سے آیت کو پڑھ رہا ہوں، اَنِّشْنَ الْفُلْكَ، اے نوح گھبرانا تو کشتی بنا۔ پتہ چلا حضرت نوح کی کشتی نہ تو الیکشن سے بنی ہے، نہ نبی کی مرضی سے بنی ہے، بلکہ اللہ کے آرڈر سے بنی ہے۔ ماشاءاللہ، میں پھر سے کہنا چاہوں گا، نوح کی کشتی بندوں کی مرضی سے نہیں بنی، نبی کی مرضی سے نہیں بنی، اللہ کے آرڈر سے بنی ہے۔ لیکن آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، مجھے اجازت دیں میں آیت کو آگے پڑھوں۔ اللہ نے فرمایا نوح، اے نوح انشنا الفلکا بی آیوننا، ہماری قدرت کی
نگاہوں کے سامنے بنا. لیکن آیت ابھی بھی نہیں رک رہی. فرمایا وہی نا، اور جہاں پھٹا میں کہوں وہاں لگا، جہاں کیل میں کہوں وہاں لگا. اے نو، یہ کشتی بنے گی بھی میری مرضی سے، اور اس کی ترتیب بھی میری مرضی سے بنے گی، تاکہ کسی بندے کو کبھی بھی کشتی میں عیب نظر نہ آئے. دیکھیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ نوح کی کشتی اللہ کی وحی کے ساتھ بنی ہے، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اس کا ایک ایک کیل اللہ کی مرضی سے لگا ہے، اس کا ایک ایک پھٹا اللہ کی مرضی سے لگا ہے. میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ کاموں کی میں سبزی منڈی ہے، لاکھوں کی تعداد میں آم آیا ہوا ہے. میں رانا صاحب سے کہتا ہوں بیٹا رانا صاحب مجھے ایک آم کھلا دیں. رانا صاحب سبزی منڈی جا کر لاکھوں آموں میں سے ایک آم چن کر لائیں، مسجد میں آنے کے بعد اسے چیرا جائے، وہ اندر سے سنڈی والا نکل آئے. تو میرا کہنا تو بنتا ہے نا رانا صاحب، اتنے آموں میں سے ایک چنا، بیٹا نظر نہیں آتا وہ بھی کانا لے کر آ گئے ہو. اب آپ کو سمجھ نہیں آئی، اللہ آدم کی پوری نسل میں سے محمد کی اولاد کو چن رہا ہے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے جناب، جسے نہیں سمجھ آئی، جسے اس گھر میں عیب نظر آیا نا، وہ عیب اس گھر کا نہیں ہوگا. کیا کہنے ہیں آپ کو، انشنا الفلکا، یہ کشتی بنے گی بھی میرے آرڈر سے، اور اس کی ترتیب بھی میری مرضی سے لگے گی. اب نبی فرما رہے ہیں مَثَلُ اہل بیتی مَثَلُ سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. پتہ چلا انہیں پنجتن پاک نہ الیکشن سے بنایا گیا ہے، نہ نبی کی مرضی سے بنایا گیا ہے، بلکہ اللہ کے آرڈر سے بنایا گیا ہے. انہیں پنجتن پاک اللہ کے آرڈر سے بنایا گیا ہے. میں آیت پڑھ رہا ہوں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیٰ، ہم نے کچھ بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، وہ ہمارے چنے ہوئے ہیں. اللہ نے کتاب کے وارثوں کو چنا تاکہ سمجھ آ جائے کہ ان میں عیب نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اب اس گھر کا عیب نہیں ہوگا. اور اگر کشتی کی ترتیب بھی خدا کی مرضی سے ہے تو پتہ چلا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہہ کے آل رسول کو پنجتن پاک اللہ بنا رہا ہے، ان کی محبت بھی خدا مانگ رہا ہے. میرا خیال ہے کوئی بات آپ تک پہنچ گئی ہے، جناب تک کوئی بات پہنچ گئی ہے. میرا دل ہے میں نبی کے الفاظ پھر پڑھوں، مَثَلُ اہل بیتی مَثَلُ سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. حضرت نوح نے کشتی کی طرف بلایا، فرمان لگے آؤ نجات چاہتے ہو تو کشتی پر آ جاؤ. سورہ ہود ہے، 11واں سورہ ہے، 35ویں آیت ہے. ام یقولون نفتراہ، ساری قوم نے بیک زبان کا نبی جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے کوئی کشتی نہیں بنوائی. آیت ہے پھر پڑھو، ام یقولون نفتراہ، لوگوں نے کہا اللہ نے کوئی کشتی نہیں بنوائی، نبی نے جھوٹ بولا ہے. اب اللہ نے کہا میرا محبوب کو لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، امت کو اپنی آل کے پیار کی طرف بلا. اگلی آیت ہے ام یقولوا نفترا علی اللہ کاذبا، لوگوں نے کہا محمد نے خدا پر جھوٹ بولا ہے، اللہ نے اس کی آل کا کوئی ذکر نہیں کیا. نوح کشتی کی طرف بلائیں، لوگ کہیں کہ نبی جھوٹ بولتا ہے، اللہ آیت بنا دے. مصطفیٰ اولاد کا پیار مانگے، لوگ کہیں مصطفیٰ نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ آیت بنا کر دونوں آیتوں کو ہم تک پہنچا کر یہ سبق دے رہا ہے، آدم کے بچوں نہ نوح کی کشتی کی نجات پر شک کرنا، نہ حسین کے پیار پر شک کرنا. نہ نوح کی کشتی کی نجات پر شک کرنا، نہ حسین کے پیار پر شک کرنا. یہ مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ قرآن سے ہو رہا ہے. کہاں سے ہو رہا ہے؟ تو قرآن کی جسے سمجھ آئی تھی زمانے نے اسے ابو بکر صدیق کہا، زمانے نے اسے صدیق اکبر کہا ہے.
اماں جی عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی، بسم اللہ، صدیق باپ کی، صدیقہ بیٹی، مومنوں کی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ اپنے باپ کے پاس بیٹھی ہیں اور ابو بکر سے کہہ رہی ہیں بابا میں دیکھتی ہوں گھر میرے آتے ہو تخت علی کو رہتے ہو. ہائے ہائے. اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں بابا میں دیکھتی ہوں کہ گھر میرے آتے ہو تخت علی کو رہتے ہو. یہ جملہ سنتے ہی ابو بکر صدیق نے اب بسم اللہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمان لگے عائشہ سمیت رسول اللہ، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا مکھ تکنا اللہ کی عبادت ہوتا ہے. علی کا مکھ تکنا اللہ کی عبادت ہوتا ہے. ماشالو اہل بیتی ماسالو سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. بھائی ایک دفعہ سارے دوست کو آل رسول، نہیں آواز سے کہیں آل رسول، نا گھبرا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کہیں آل رسول. آل رسول کی مثال، نہیں سارے کہیں آل رسول کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. بولو سارے، کشتی نوح کی طرح ہے. اچھا بھئی اب ذرا رک جاؤ، مجھے سورہ قمر سامنے آ رہی ہے، یہ 54 نمبر سورہ ہے اور میں 13 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 14 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وَحَمَلْنَاهُ، ہم نے کشتی کو اٹھایا، عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّسُرِ، ہم نے کشتی کو دو چیزوں سے اٹھایا ہے. یا اللہ کون کون سی؟ فرمایا الواح، تختے پھٹے. بیٹا یہ عمر تو نہیں ایسے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جیسے آپ آگے بیٹھ گئے ہیں، میرے قریب آ جائیں یار، اٹھ کر قرآن حکیم کے قریب آ جائیں. میں دوبارہ سے قرآن حکیم پڑھ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّسُرِ، ہم نے کشتی کو اٹھایا ہے دو چیزوں کے ساتھ. کتنی چیزوں کے ساتھ؟ یا اللہ یہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا الواح پھٹے، دسور کیل، کیلوں اور تختوں کے ساتھ اٹھایا ہے. پتہ چلا نوح کی کشتی دو چیزوں سے چلتی ہے. کوئی بات نہیں، آپ کی خاموشی بنتی ہے میری نالائکی اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے آپ کا چپ کر جانا. میں دوبارہ سے آیت کو پڑھتا ہوں. پتہ چلا نوح کی کشتی دو چیزوں سے چلتی ہے، تختوں اور کیلوں سے، تختوں اور کیلوں سے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے ماشالو اہل بیتی ماسالو سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. تو نوح کی کشتی تو دو چیزوں سے چلی ہے، تختوں اور کیلوں سے چلی ہے. نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں انا تارکن فیکم ثقلین، میں محمد بھی تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں محمد بھی تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا رسول اللہ وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا وہاں تختے اور کیل ہیں، یہاں حسین اور قرآن ہے. یہاں حسین اور قرآن ہے، یہاں حسین اور قرآن ہے. کمال تب ہوا جب نبی کے الفاظ یہ ہیں تارکن فیکم الثقلین. ثقلین کا معنی ہے دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہیں میرا خیال ہے میں واضح نہیں کر سکا. میں جس گاڑی پر آپ کے پاس آیا ہوں وہ یارس ہے، جی ایل آئی ہے، ٹیوٹا کی ہے، وائٹ کلر کی ہے، نئی گاڑی ہے. اگر میرے پاس ایک ایسی گاڑی اور ہو، ماڈل بھی وہی ہو، کلر بھی وہی ہو، کنڈیشن بھی ہو، تو پھر میں آپ سے کہہ سکتا ہوں نا میرے پاس دو ایک جیسی گاڑیاں ہیں، میرے پاس دو ایک جیسی گاڑیاں ہیں. نبی نے فرمایا سنو جو ماڈل قرآن کا ہے وہ ماڈل حسین کا ہے. سنو جو کنڈیشن قرآن کی ہے وہ کنڈیشن حسین کی ہے. سنو جو رنگ حسین کا ہے وہ رنگ قرآن کا ہے، جو رنگ قرآن کا ہے وہ رنگ حسین کا ہے. انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. علی مال قرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں آیت کو آگے پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ قمر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَالدُّسُرِ، ہم نے کشتی نوح کو اٹھایا دو چیزوں کے ساتھ، تختوں اور کیلوں کے ساتھ۔ یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے تجری، یہ کشتی چلتی ہے، بی آیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، میں بات واضح نہیں کر سکا، میں پھر آیت پڑھوں گا، تجری بی آیوننا، اللہ فرما رہا ہے یہ کشتی میری قدرت کی نگاہوں کی ماتحتی میں چلتی ہے۔ آپ خاموش ہیں، میں پھر پڑھتا ہوں، تجری بی آیوننا، یہ کشتی میری مرضی سے چلتی ہے۔ پتہ چلا اب کشتی دائیں چلے تو اعتراض نہ کرنا، آپ چپ ہیں، اگر کشتی دائیں چلے تو اعتراض نہ کرنا، اگر کشتی بائیں چلے تو اعتراض نہ کرنا، آگے چلے تو اعتراض نہ کرنا، پیچھے چلے تو اعتراض نہ کرنا۔ منبر پر بیٹھ کے مصطفیٰ نے فرمایا مثلو اہل بیتی مثلو سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، نہ نوح کی کشتی کی رفتار پر اعتراض کرنا، نہ میرے گھر والوں کے کردار پر اعتراض کرنا۔ بھائی واہ، جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، کشتی جدھر بھی جائے اعتراض نہیں بنے گا، مجھے اقرار کرو گے تو میں آگے چلوں گا۔ نوح کی کشتی جدھر بھی جائے اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے نا، آپ چپ ہیں، سارا مجمع بولے گا تو میں اگلا جملہ پڑھوں گا۔ نوح کی کشتی جدھر بھی جائے اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے۔ اب اگر مولا علی ابو بکر کو خلیفہ مانے تو تم اعتراض کرنے والے کون؟ اگر مولا علی عمر فاروق کے دربار میں جا کے بیٹھے تو تم اعتراض کرنے والے کون؟ اگر امام حسن اٹھ کے امیر معاویہ سے صلح کرے تم اعتراض کرنے والے کو، اور اگر حسین اٹھ کر یزید کے پرچے اڑا دے، نہ نوح کی کشتی پر اعتراض ہوگا نہ آل محمد پر اعتراض ہوگا۔ کیا کہنے ہیں آپ کی سماعت ہوں گے، مجمع بڑا خوبصورت ہے شاہ صاحب کا، اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا اور قرآن پڑھنا چاہتا، نہیں ابھی مجھے الفاظ سامنے آگئے سرکار کے، منبر پر بیٹھے ہوئے نبی فرما رہے ہیں من احب ان ینظر الی اسرافیل فی حیبتہ وإلی میکائیل فی رتبتہ وإلی جبرائیل فی جلالتہ وإلی آدم فی سلمہ وإلی ابراہیم فی خشیتہ وإلی نوح فی خشیتہ وإلی ابراہیم فی خلتہ وإلی یوسف فی جمالہ وإلی موسیٰ فی سنتہ وإلی یونس فی ورعہ وإلی محمد فی حسبہ وخلقہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ نبی فرما رہے ہیں جس کا دل کرے میں میکائیل کو اس کے رتبے کے ساتھ دیکھوں، جبرائیل کو اس کی جلالت کے ساتھ دیکھوں، میکائیل اسرافیل کو اس کی ہیبت کے ساتھ دیکھوں، آدم کو ان کے اسلام کے ساتھ دیکھوں، ابراہیم کو ان کی مہمان نوازی کے ساتھ دیکھوں، یوسف کو ان کے حسن کے ساتھ دیکھوں، موسیٰ کو ان کی سنت کے ساتھ دیکھوں، یونس کو ان کی زہد کے ساتھ دیکھوں، ابراہیم کو ان کی مہمان نوازی کے ساتھ دیکھوں، مصطفیٰ کو ان کے حسن کے ساتھ دیکھوں، وہ میرے علی کو دیکھو۔ نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ 90 خصلة فِي خِصَالِ الْأَنْبِيَاء، اللہ نے 90 نبیوں کی صفتیں جمع اللہ فیہ علی میں رکھیں، 90 نبیوں کی صفتیں اللہ نے علی میں رکھیں، وَلَمْ يَجْمَعْ أَحَدًا غَيْرُهُ، یہ صفتیں کسی اور میں نہیں رکھیں، تو جس میں 90 نبیوں کی صفتیں ہوں تم اعتراض کیسے کرو گے؟ نہیں، مجھے وہ حبشی غلام یاد آ رہا ہے، مولا علی کا دربار سجا ہوا ہے، چوری کا کیس ثابت ہو چکا ہے، مولا علی نے چوری کا آرڈر دے دیا ہے، چوری کا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے دیا ہے، چور کا ہاتھ کٹ چکا ہے، ٹنڈے بازو کے ساتھ چوک میں آگے نعرے لگا کر ہے یا علی انت اسد اللہ، یا علی انت اسد اللہ، یا علی انت کرم اللہ، یا علی انت صبغت اللہ، یا علی انت اوف بعہد اللہ، یا علی انت اعظم عند اللہ، یا علی انت صبغت اللہ، یا علی انت نعمت اللہ، یا علی انت انعام اللہ۔
بندے اس کی شکل دیکھ کے کہہ رہے ہیں علی نے تیرا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا ہے، تو پھر علی علی کر رہا ہے۔ زمانے والوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ملنگ کہنے لگا خاموش، چپ کر جاؤ، میرا ہاتھ مجھے جہنم میں لے کر جا رہا تھا، علی نے کاٹ کر اسے جہنمی کر دیا، مجھے پھر جنتی کر دیا ہے، میں مولا علی پر اعتراض کیسے کروں گا؟ یہ جملہ جب سنا مولا علی تک پہنچا، فرمایا اس کی ٹنڈے بازو کو ہاتھ کے ساتھ لے کر آؤ۔ علی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ سے ہاتھ جوڑا، اس کے ہاتھوں پر پردہ رکھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر علی نے کہا یا اللہ تیرے نبی کی شریعت میں نے کاٹ کے رکھ دیا، علی کے پیار میں جوڑ دے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو پھر ایک دفعہ سارے کہو آل رسول کی مثال، سب کو آل رسول، ایک آواز سے آل رسول کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ دیکھیں میں آیت کو آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتًا، اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا، یہ نوح کی کشتی ہے، یہ میری آیت ہے۔ نوح کی کشتی اللہ کی آیت ہے۔ سارے جوان میرے ساتھ قرآن کا ساتھ دیں، نوح کی کشتی اللہ کی آیت مانا نشانی، آیت مانا نوح کی کشتی اللہ کی نشانی ہے۔ مجھے مزہ آ رہا ہے، یہ مزہ 2 منٹ کے بعد آپ کو بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ نوح کی کشتی اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے، نشانی۔ اب میں تو بڑے عرصے کے بعد دوبارہ آیا ہوں، میں نے سجن شاہ سے پوچھا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ فلاں نشانی ہے، فلاں نشانی کے بعد انڈر پاس کی نشانی ہے، انڈر پاس کے بعد پھاٹک کی نشانی ہے، اگلے چوک میں پھر اس طرف کے بازار کی نشانی ہے، نشانی کے اگلی پھر گلی نشانی ہے۔ وہ نشانیاں ہمیں مسجد تک لے آئی ہیں، پتہ چلا جو جس کی نشانی ہے وہ اسے اس تک لائے گا۔ واہ بھائی واہ، جو جس کی نشانی ہے وہ اسے اس تک لائے گا۔ مجھے مزہ آ رہا ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں، جو جس کی نشانی ہے وہ اسے اس تک لائے گا۔ نوح کی کشتی ہے اللہ کی نشانی۔ آپ خاموش ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ پینسل مجھے چاہیے اگر آپ مہربانی کریں، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ محمد اشفاق صاحب میں آپ کی نشانی سمجھ کے رکھ لوں؟ اب سارا مجمع کہے گا شاہ صاحب پینسل تو پلاسٹک کی ہے، میں کہوں گا ہاں بھائی، گھر جا کے جب بھی اسے دیکھوں گا مجھے مسجد میں اشفاق صاحب کی یاد تو آئے گی نا۔ جسے دیکھ کر کوئی یاد آئے وہ اس کی نشانی ہے، جسے دیکھ کر بندہ یاد آئے وہ بندے کی نشانی ہے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے جناب؟ دیکھیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم تو اندر ہیں نا، لیکن دن نکلا ہوا ہے، ہم نے دن نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا، لیکن کھڑکی میں سے دھوپ اس کی نشانی تو نظر آ رہی ہے۔ نہ بھی دیکھا ہو اسے تو پھر بھی مان جاؤ، کیونکہ نشانی نظر آ رہی ہے۔ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، آپ کو صحت عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ آپ نے بڑے نازک مرحلے کو بڑے اچھے طریقے سے سر کر لیا ہے۔ 3 باتیں سمجھ میں آ گئیں، جو جس کی نشانی ہے وہ اسے اس تک لائے گی، جس کی نشانی ہو نشانی دے کر اسے مانا جائے گا، اسے دیکھ کر نشانی یاد آئے گی۔ اللہ نے آیت میں کہا نوح کی کشتی میری نشانی ہے۔ منبر پر بیٹھ کے نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرا علی اللہ کی نشانی ہے، میرا حسن اللہ کی نشانی ہے، میرا حسین اللہ کی نشانی ہے۔ اس نام پہ قبلہ آپ چپ رہے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ محمد کی بیٹی زہرا اللہ کی نشانی ہے۔ اب پتہ چلا اللہ کو بن دیکھے مسلمانوں مان لو، اس لیے کہ مدینے میں آل محمد کا گھر ہے نا۔ اوے زمانے والو، علی کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا، اور اہل بیت تک آ جاؤ گے تو وہ تمہیں اللہ تک لے آئیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کی طرف ہماری روح کو بھیجا اور لباس بشری میں بھیجا۔
آج جبریل بی بی مریم کے پاس بشری لباس میں جوان مرد کی صورت میں آیا. قالت، تو بی بی نے کہا انا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، نظر نہیں کر تو کون ہے، اگر تو متقی ہے تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. قالا، گھبرائی ہوئی مریم کو دیکھ کر جبریل نے کہا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. بی بی بالکل نہ گھبرا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا. قالت، تو بی بی نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے بغاوت بھی کوئی نہیں کی اور مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں. قالا، جبریل نے کہا کذالکی، یہ تو اسی طرح ہوگا. قالا ربکی، اس لیے کہ تیرے اللہ نے کہہ دیا ہے ہوا علیہ حین، اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں مریم تجھے چھوئے بھی کوئی نہ اور لڑکا بھی ہو جائے. تو اب بی بی نے کہا اللہ ایسے کیوں کرے گا؟ جبریل کہنے لگے وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، تیرا بیٹا اللہ کی نشانی ہے، عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے. آپ ٹھنڈا بولیں، عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے. نوجوانوں معراج کی رات اب مصطفیٰ نے تمام نبیوں سے ملاقات کی اور انہیں نماز پڑھائی. اللہ نے صبح آیت نازل کر کے میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں نے محمد کو رات کو اپنی نشانیاں دکھائی ہیں. پتہ چلا یہاں تو ہر نبی اللہ کی نشانی ہے. آپ خاموش ہیں، آدم اللہ کی نشانی ہے. آپ خاموش ہیں، آدم اللہ کی نشانی ہے. نہیں بولنا آتا تو سبحان اللہ کہنا سیکھو یار، ہر نبی اللہ کی نشانی ہے. میدان کربلا کے بعد شام کے بازار میں قرآن کی تلاوت حسین نے نیزے کی نوک پر کی. جو آیت حسین نے پڑھی اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں؟ جاؤ، میں یہیں پہ ہوں آپ کے پاس، اپنے پسند کے کسی مولوی کے ساتھ کانٹیکٹ کرو اور اس سے پوچھو کہ کیا امام حسین نے یہی آیت پڑھی ہے جو شاہ صاحب بیان کر کے گئے ہیں. حسین نیزے کی نوک پر آیت پڑھ رہے ہیں. ساری زندگی قرآن پڑھنے کے بعد مر جانے کے بعد ایک لفظ نہ پڑھ سکے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. گردن کٹا کے نیزے کی نوک پر جو قرآن پڑھے اسے وارث قرآن کہتے ہیں. تراویوں میں 30 دن میں جو سارا قرآن پڑھے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. لیکن گھوڑے کی پہلی رکاب پر فاتحہ شروع کرے، اگلی رکاب پر قدم جانے سے پہلے پہلے والناس تک سارا پڑھے، اس علی کو وارث قرآن کہتے ہیں. نعرہ حیدری. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ فرمایا امام حسین پڑھ رہے ہیں ام حسبتا، سورہ الکاف ہے، 18 نمبر سورہ ہے، 9 نمبر آیت ہے. ام حسبتا انا اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا. عیسیٰ کی امت کے وہ غار والے ولی جن کا ایک کتا بھی تھا وہ سارے اللہ کی نشانی ہیں. عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو نشانی ماننے والوں محمد کا علی تو وڈی نشانی ہو. پتہ چلا علی اللہ کی نشانی ہے. نشانی کا کام ہے رہنمائی کرنا، رہنمائی کرنا. نشانی کا کام ہے رہنمائی کرنا، نشانی کا کام ہے رہنمائی کرنا. آپ چپ ہیں، نشانی کا کام ہے رہنمائی کرنا. علی اللہ کی آیت ہے، آیت کا کام ہے رہنمائی کرنا، نشانی کا کام ہے رہنمائی کرنا. دربار ابو بکر کا بھی ہو تو مشورہ علی سے لیا جاتا ہے، دربار عمر فاروق کا بھی ہو تو مشورہ علی سے لیا جاتا ہے. بھائی عمر فاروق کا دربار لگا ہے، ایک مجروب عورت ہے، پاگل ہے، زنا ہو گیا ہے، حاملہ ہے، عمر کے دربار میں آئی ہے. عمر فاروق نے فوراً حد جاری کر دی. علی اٹھے، اللہ کی نشانی آگے بڑھی. کہنے لگے عمر حد نہ لگاؤ. یا علی حد نہیں لگتی. فرمایا حاملہ ہے، بچہ ہے پیٹ میں، حد تو نہیں لگے گی. جلدی سے کہا اسے لے جاؤ، 9 مہینے بعد دوبارہ لے کر آنا. 9 مہینے بعد بچہ لے کر وہ بی بی دوبارہ آئی. عمر فاروق نے حد جاری کی، اللہ کی نشانی پھر آگے بڑھی. کہا عمر جی سرکار حد نہ لگاؤ. یا علی اب بھی حد نہیں لگتی. فرمایا پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے. شریعت کی حد پاگلوں پر نہیں لگا کرتی. آنکھوں میں آنسو آ گئے عمر کے، کہنے لگے یا علی لو لا علی لہلک عمر، اے اللہ کی نشانی اگر تو نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا. علی اللہ کی آیت ہے.
اب میرے پاس ٹائم صرف 7-8 منٹ رہ گئے یار، میں تو 6-7 گھنٹے والا بندہ ہوں، ابھی آدھا پونا گھنٹے میں تو میں ابھی تو میرا تو انجن گرم نہیں ہوا ابھی، لیکن چلیں اب مجھے جلدی سے، نہیں آپ کو اعتراض نہیں، میں مرید کے جانا ہے آپ کے شاہ صاحب آ گئے ہیں کل شام کے، آج وہ آنا چاہ رہے تھے، میں کہ آج موسم ٹھنڈا ہے، آج مینوں جان دیو مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، سب کہو آل رسول کی مثال کشتی۔ اچھا میں نے نا اب اپنے آپ کو روک لیا، کیونکہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، اتنی آیتیں اب میرے ذہن میں چل رہی ہیں، لیکن میں نے بریک کر لیا کیونکہ آپ کا وقت وائنڈ اپ ہو گیا ہے، مجھے یقیناً آگے بڑھنا ہے۔ کشتی چل رہی ہے، نبی کی نگاہ پڑی بیٹے پر، ایک دفعہ سارے بتاؤ کس کا بیٹا؟ کون نبی؟ سارے بولو، اونچا بولو، کس کی گھر پیدا ہوا؟ کس کی گود میں پلا؟ اونچا بولو، کوئی تو نیک کام کیا ہوگا، کوئی تو نیک کام کیا ہی ہوگا نا۔ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، آپ چھوڑیں، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کتنے کو گناہ کر بیٹھا ہے؟ اللہ فرمایا عملو غیر صالح، ایک پٹھا کام اس سے ہوا ہے، ایک کام۔ یا اللہ وہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا بس کشتی پر نہیں چڑھا، ہے نبی کا، آپ چپ ہیں، نبی کا ہے، نبی کے گھر پیدا ہوا ہے، نبی کی گود میں پلا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تو نیک کام کیا ہوگا، صرف کشتی پر ہی نہیں نہ چڑھا۔ یا اللہ تو ستار العیوب ہے، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ تو عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ آپ چپ ہیں، میں آپ کی بات ہی نہیں کرتا۔ یا اللہ یہ کاموں کی کے لوگ ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں بد کردار، گناہگار، نالائق، نکما ہوں، لیکن تو نے میرے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ تو نے 2026 میں میرے عیبوں پر پردہ رکھا، تو نوح کا نبی کا اپنا بیٹا تھا، پردہ ڈال دے، ذلیل کیوں کر رہا ہے؟ اللہ فرمایا لاکھ گناہ کر لیتا، کشتی پر آتا تو پردہ ڈالتا۔ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ لاکھ گناہ کر لیتا، لیکن اگر کشتی پر آ جاتا تو میں آج پردہ ڈال دیتا۔ کاموں کی والو ماشالو اہل بیتی ماشالو سفینۃ نوح، مصطفیٰ نے کہا میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کیونکہ نبی جانتے تھے کہ میری امت گناہگار ہوگی، لیکن اللہ قیامت تک ان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہوگا گناہگار ہیں پر آل محمد کے غدار تو نہیں ہے۔ تمہارے عیبوں پر پردہ ہے اس لیے کہ تم سیدوں کی عزت کرتے ہو۔ واہ نعرہ حیدری، پھر سے کہوں گا تمہارے عیبوں پر پردہ اس لیے کہ تم سیدوں کی عزت کرتے ہو۔ قیامت تک جو سیدوں کی عزت کرتا رہے گا اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں جناب؟ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، سب کہو آل رسول کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ سارے بولو کشتی نوح کی طرح ہے۔ علی اللہ کی آیت ہے، حسن اللہ کی آیت ہے، حسین اللہ کی آیت ہے۔ دیکھیں میں نہیں آپ کے ساتھ پرماننٹ نہیں چل رہا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ بندے تو بڑے قتل ہوئے ہیں بھائی، 70 ہزار بچہ ایک دن میں بھی قتل ہوا ہے۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، 70 ہزار بچہ ایک دن میں بھی قتل ہوا، لیکن علی اصغر کیوں نہیں بھول رہا؟ اس لیے کہ بچہ نہیں، یہ چھری اللہ کی آیت پر چل رہی ہے، اللہ کی آیتوں کی حفاظت کے لیے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں جناب؟ اللہ کی آیتوں کی حفاظت کے لیے
اللہ کی آیتیں میدان میں نکل آئیں اسے کربلا کہتے ہیں. جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح. سبحان اللہ. دیکھیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اب میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اپنے آپ کو کلوز بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اہل بیتی. چلیں ایک آخری آیت پڑھ لیں پھر میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. ایک آخری آیت لیں, ایک دفعہ پھر کہیں آل رسول کی مثال کشتی نوح کی طرح. چلیں بند کریں جی, اٹھائیں شاہ جی, چلیں نکلیں. جودھی پہاڑ آ گیا, نوح کی کشتی پہاڑ کے ساتھ لگ گئی, باہر خشکی کا ماحول ہو گیا. اللہ نے نوح سے کہا قیلا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات. اے نوح جی یا اللہ خشکی ہو گئی, تیری کشتی پہاڑ کے ساتھ لگی ہے, زمین پر اتر, لیکن 3 سندیں لے کر اتر. یا اللہ پہلی سند فرمایا میرے جلال والے عذاب سے نجات کا پروانہ. مالک دوسری سند فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا, ہماری طرف سے سلامتیوں کے تاج, و برکات, اور برکت نہیں برکتوں کے ہار گلے میں ڈال, سلامتیوں کے تاج سر پہ پہن, اور ہماری عذاب سے نجات کا پروانہ ہاتھ میں لے اور کشتی سے اتر. اب میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ یہ نوح علیہ السلام کو تو نے 3 چیزیں جو ایوارڈ کی ہیں, ایک نجات عذاب سے, اللہ کے جلال والے عذاب سے نجات, سارے بولیں گے نجات, عذاب والے جلال والے عذاب سے نجات, دوسرا سلامتیاں, تیسرا برکتیں. کیا یہ صرف نبی کے لیے ہیں؟ اللہ فرمایا تو نے آیت کو آگے نہیں پڑھا. یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا نہ, یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو کشتی میں سوار ہوا نبی کو ان کے ظرف کے مطابق دوں گا, اور جو سوار ہوئے ان کو ان کے ظرف کے مطابق دوں گا. اب میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھتا ہوں تو پہلی منزل میں مجھے 72 بندے ملتے ہیں. 72 بندے نوح کی کشتی کی پہلی منزل میں 72 بندے. بھائی آپ چپ ہیں بھائی, آپ کا کیمرہ چل رہا ہے بھائی, دنیا کے ہر مکتبہ فکر کے عالم تک میری آواز جانی ہے بھائی. یہ بند مسجد کے کمرے تک تو گفتگو نہیں رہتی, وہاں یہاں پہ تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر آ کے بیٹھا کرتا ہے, اور بڑے عالم ہیں, بڑے فقیر ہیں, اپنے مولا علی کی اولاد میں سے ہیں, وہ آپ کے ساتھ آ کے بات کرتے ہیں. یہاں تو بھائی آولی نہیں بجنی. میں نے 3 روایتیں پڑھی ہیں کشتی نوح کے بارے میں. 10 بندے ہیں, 80 بندے ہیں, 72 بندے ہیں. میں 72 کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ اہل بیتی ماشاءاللہ سفینۃ نوح, میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کربلا میں حسین کے 72 تھے. واہ بھائی واہ, کربلا میں حسین کے 72 تھے تو نوح کی کشتی میں 72 تھے. اب اللہ فرماتا ہے سنو جی مالک, 72 کے 72 مریدوں کو اپنے عذاب سے نجات کا پروانہ بھی دے رہا ہوں. آپ خاموش ہیں, سلامتی بھی دے رہا ہوں, برکت بھی دے رہا ہوں. یا اللہ میں نے نوح کی کشتی کی نچلی منزل کو دیکھا ہے, مجھے جانوروں کا جمگٹا نظر آ رہا ہے. فرمایا ہر جانور پر آج میں راضی ہوں کیونکہ وہ کشتی پر آ گئے ہیں. پر مولا ان میں تو خنزیر بھی ہے. فرمایا جتنا مرضی پلید ہے آج اللہ راضی ہے کیونکہ کشتی پر آ گیا ہے. یا اللہ ان میں تو سانپ بھی ہے. فرمایا میں پھر بھی راضی ہوں کیونکہ کشتی پر آ گیا ہے. یا اللہ ان میں تو بچھو بھی ہے. فرمایا میں ناراض نہیں ہوں, میری عذاب کا پروانہ بچھو کو بھی ملے گا, سلامتی کا تاج بھی ملے گا, برکت کا ہار بھی ملے گا. ماشاءاللہ اہل بیتی ماشاءاللہ سفینۃ نوح,
میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. آج پتا چلا نبی نے یہ جملہ کیوں کہا تھا. نبی کو پتا تھا میرے امتی گناہگار ہوں گے, بد کردار ہوں گے, سیاکار ہوں گے, لیکن جب میری اولاد کی محبت لے کر قیامت میں آئیں گے, آئے ہائے, اگر نوح کی کشتی کسی خنزیر کو چھڑا سکتی ہے تو کیا حسین کی محبت اپنے امتی کو نہیں بچائے گی؟ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. 1:05 کر میں نے جانا تھا, 4 ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے شاہ صاحب انگلینڈ سے آ چکے ہیں اور اگلے جمعے وہ خود تشریف لائیں گے. آسان طریقے سے ان کے جو ارشادات ہیں ان سے مستفیض ہوں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے.